آج کا جو میرا موضوع ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، ان کی آمد، ان کے ظہور کے بارے میں ہے، لیکن اس سے پہلے چند ضروری گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں بڑی نشانیوں میں یاجوج ماجوج اور دجال کا نکلنا ہے۔ اب یہاں میں کچھ چیزیں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوں گی نا اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ہوں گی۔ ایک خواب، لوگ اپنے خواب جو ہیں وہ ایسے بیان کریں گے، ایسی ڈٹائیوں کے ساتھ اور ایسی جہلیت اور ایسی بے شرمی کے ساتھ کہ آپ ان کے بےہودہ سے بےہودہ خوابوں کی تعبیر بھی بتائیں گے اور ان پہ معاذ اللہ بلیو بھی کریں گے، ان پہ یقین بھی کریں گے، بلیو بھی کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ خوابوں کی حقیقت کے بعد، اس کی تعبیر کے بعد، دوسری جو آپ میں سب سے بڑا جو المیہ ہوگا وہ ہوگا پیشن گوئیاں، پریڈکشنز۔ لوگ ایسی ایسی وہی اگین ڈٹائی بے شرمی کے ساتھ ایسی فضولیات، ایسی پیشن گوئیاں کریں گے کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور پہلے اگر انہوں نے 9 کی ہوں گی تو ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوگی کارٹونوں کی، اور پھر ڈٹائی کے ساتھ بے شرمی کے ساتھ 10ویں لے کے بھی آ جائیں گے۔ اور جو سادے لوگ، جو کم عقل لوگ معذرت کے ساتھ، وہ بلیو کرتے رہیں گے ایون کہ پہلی کوئی نہ خواب پورا ہوا اور نہ کوئی ان کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اس کے باوجود وہ اس کو یقین کرتے رہیں گے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے ایسے لوگوں سے بچ کے۔ تیسرا، اس کے بعد جو مسئلہ وہ جیسے میں نے بتایا قیامت کی نشانیاں، اور جو خاص مسئلہ وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور۔ اب پچھلے کچھ 1.5-2 سال کے اندر ایک سرکس لگا ہوا تھا پاکستان میں، اور وہ آج بھی چل رہا ہے اور نیئرلی تقریباً وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ وہ سرکس جو تھا وہ ایک مطلب چند آپ کہہ لیں کہ میں اب ان کو ایسا کوئی مطلب پھر مجھے اس میں شدید غصہ بھی اور رنج بھی ہے کہ ان کے بارے میں ان کو، لیکن مجھے اتنا شدید اس پہ افسوس بھی ہے، غم بھی ہے، غصہ بھی ہے کہ ان سرکس کے جوکروں کو، جو انہوں نے وہ سرکس لگایا تھا، انہوں نے ایک 20 جنوری کی تاریخ دی تھی کہ جی اس سے پہلے اگر معاذ اللہ کسی نے نہ مانا، پھر یہاں تک کہ نہ نماز پڑھے کسی مولوی سے، جو مانے نہ، جو بتائے نہ لوگوں کو، جو عمل نہ کروائے، پاکستان میں معاذ اللہ ایسا عذاب آئے گا، سب کچھ یہ ہو جائے گا، تیار ہو جو 20 جنوری کو، پتہ نہیں اس سے پہلے کیا ہوگا، اگر تم نے اس جوکر کو نہ مانا تو تم پہ اللہ کا معاذ اللہ ایسا عذاب آئے گا۔ بھائی اب تم تیار ہو جاؤ، تمہارے پر آنا ہے سونر لیٹر، ایسا عذاب تم پر آئے گا۔ جو تم نے اپنی فضولیات، بکواسیات، اور جو تم نے دار اسلام سے نکل والی باتیں کر دی، جی جو تم نے معاذ اللہ، جو تمہارے باس نے جن کو تم قاسم کہتے ہو، جی جو اس نے اپنے خوابوں کی چکر میں ساروں کو بیوقوف بنایا، تم لوگوں کو تو مایا، تمہاری تو گیم تھی، تمہاری تو ایک پوری، تمہارا تو پیچھے پورا فنڈڈ کام ہے، تمہیں تو مایا، مال، شہرت چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ ان قریب آپ مستقبل میں دیکھیں کہ آپ اس ملک سے جاگ چکے ہوں گے اور جا کے کہیں اور سیٹل ہو گے، کہیں اور پناہ لے کے، اور آپ کا شاید ایجنڈا بھی یہی ہو، آپ کہیں اور جا کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یہاں افسوس یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے، چیف منسٹر محسن نقوی صاحب نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ یعنی حیرانگی کی بات میرے لیے یہ بھی ہے کہ اتنا فتنہ اور اتنا شیطانی اور اتنا گھٹیا کھیل کھیلا جاتا رہا اور اس بارے میں کوئی توجہ نہیں دی گئی اور ان کی طرف کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا۔ بہرحال وہ سرکس جو ہے، وہ جوکر جو ہے، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اور میں نے اس لیے ڈیٹ 23 تاریخ مطلب رکھی ہوئی تھی اپنی کہ پہلے میں ان کا جو انجام ہے سرکس کا وہ ہوتا ہے دیکھ لوں، پھر ان کا پوسٹ مارٹم کروں گا، پھر کچھ جو ہے وہ مزہ آئے گا اس بارے میں۔ اب اگر کوئی اور وہ نیا کھیل کھیلیں، اگر وہ کوئی اور نئی بات کریں تو میں ان کو ضرور ان کے ہر بات پہ جواب دوں گا، کیونکہ میرے جد امجد کے بارے میں ہے یہ، الحمدللہ اہل البیت کے بارے، ان کی ذات کے بارے میں ہے۔ تو اب یہاں وہ لوگ جو اس سرکس کے کریکٹروں پر، جوکروں پر، ان چھوروں پر بلیو کرتے رہے اور ان کو فالو کیا، ان کے خوابوں کو حقیقت مان لیا ایک لمحے کے لیے بھی، اور ان کی اس باتوں کو بھی حقیقت مان لیا کہ عذاب آنے والا ہے، اور وہ معاذ اللہ اس کو ماننا شروع ہو گئے، تو میں ساروں سے میری گزارش ہے، ان لوگوں سے جو کم عقلی میں ان کے باتوں پہ آگے بھٹک گئے، ان کو واللہ یقین یعنی کہ تجدید ایمان کرنا چاہیے، ان کو دوبارہ اپنے، اور پھر ان کو فیوچر میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے کہ ایسے کریکٹروں سے، کارٹونوں سے بچ کر رہیں۔ یہ تو ہو گیا قاسم اور اس کے اسسٹنٹ یعنی کہ اس کے پروموٹر اور اس کے فنڈڈ جو صاحب ہیں وہ اویس نصیر صاحب، یہ تو ہوگی ان کی بات۔
اب ان لوگوں کے لیے تاکہ آئندہ سے وہ ایسے جوکروں کے جال میں، باتوں میں اور ایسے بےہودہ خوابوں میں نہ آئیں جی، اور نہ اپنے ایمان کو مطلب اس کو زائل کریں کہ پھر بعد میں ان کو تجدید ایمان کرنا پڑے۔ حدیث مبارکہ اس کے بارے میں 10 سے زیادہ حدیث مبارکہ موجود ہیں، اور آپ کی جو بخاری ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد میں، المسند الحاکم میں، ان ساروں میں یہ احادیث موجود ہیں امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت، ان کا تعارف، ان کی پہچان، ان کے نسب کے بارے میں سب کچھ ہے۔ تو پھر آپ ایسے جوکروں پر کیسے بلیو کر کے اپنا ایمان خراب کریں گے؟ یہ اگر معاملہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے نا، عرب کے کسی ملک میں ہوتا ہے تو فوری طور پہ اس کو حل کر چکے ہوتے، وہ ودن آورس ختم کر چکے تھے۔ لیکن یہاں میرے لیے حیرانگی کی بات رہی کہ یہ اسلام کا قلعہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور چیف منسٹر صاحب کے مطلب ان کو شاید مطلب ان کے سامنے یہ چیزیں ہوتی رہی، اور ہوتی بھی امام مہدی علیہ السلام کی معاذ اللہ ذات کے بارے میں ہوتی رہی، اور پتہ نہیں کہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر لیا گیا۔ لیکن میں آپ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، میرے سے پہلے بھی بہت لوگوں نے باتیں کی اور ان کو بے نقاب کیا، اور پھر بڑے اچھے طریقے سے اچھی گفتگو کی امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کی ہر قسم کی ان کے جو حدیث ان کے بارے میں تھی وہ ساری بیان کی گئی۔ مختصر یہ میری یہ زیادہ ڈیوٹی تھی کہ سید زادہ ہونے کی ناطے کہ میں جو ہے وہ اس کا دفاع کروں، لیکن میں آپ یقین جانیں کہ میری طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ مجھے ایک پرابلم ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کافی عرصہ میں بول نہیں پاتا، مجھے پھر ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، میری طبیعت ایسی نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ جو معاملہ تھا کہ میں جو ہے وہ 20 تاریخ تک کا، جنوری تک کا، میں کہہ رہا تھا یہ میں تماشا دیکھ لوں، اور 20 تاریخ کے بعد جو ہے وہ میں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ میں نے آپ کو تفصیلاً اپنے شروع میں بتا دیا۔ اب صرف میں آپ کو چند جو ویسے تو میں نے کہا 10-12، لیکن میں آپ کو یہاں 3-4 حدیث مبارکہ بتانا چاہوں گا۔ یاد رکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو مہدی کا مطلب ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، یعنی خلیفۃ اللہ، سب سے امپورٹنٹ یہی ہے۔ اور اس کے بعد اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے، یاد رکھیں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اہل البیت میں سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، اور عربی النسل ہوں گے۔ یہ 4 باتیں بہت اہم ہیں۔ مطلب اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگوں نے معاذ اللہ بلیو کیا، یا جو لوگ اس کے پروموٹر بنے، جو لوگ حصے دار بنے اس میں، اب ان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے جب یہ سارا کچھ موجود ہے کہ یہ جو 4 باتیں بتائیں میں نے، اہل البیت میں سے ہوں گے، ہاں جی، اور اس کے بعد وہ حسنی سید ہوں گے، اور اس کے بعد عربی نسل ہوں گے۔ مجھے بتائیں کہ 4 باتیں اس قاسم میں ہیں۔ اب اس کے پروموٹر، ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اور آئندہ سے اگر کوئی خواب یا کوئی ایسی پیشن گوئی ہو تو میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ اب تو جو ان کی طرف سے سرکس لگا وہ نیرلی ختم ہو چکا ہے، اور وہ اپنے انجام کی فکر کریں۔ جو میں نے کہا وہ فیوچر میں دیکھے گا، ایسا ہی کچھ ہوگا۔ پھر اس بارے میں اہم جو میں نے مطلب بتا دیا، پہچان بتا دی۔ اس کے بعد خراسان کے وہ ایک حدیث مبارکہ خراسان والی کہ وہ کالے جھنڈے والے جو ہیں وہ نکلیں گے، اس بارے میں فرمایا گیا کہ جب تم انہیں دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ اسی میں جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ اب یہاں جو ایک خاص مسئلہ ہے کہ آپ مہدی علیہ السلام جو ہیں، یہاں میں ایک اہم حدیث شروع میں آپ کو وہ بھی یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کنفیوژن ختم ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک میرے اہل البیت میں سے ایک شخص، یعنی امام مہدی، جب تک وہ عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے، اور اس وقت اور اس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ المہدی۔ تو یہ ہے خاص اس بارے میں کہ نام جو ہے وہ ان کا نام جو امام مہدی علیہ السلام کا جو ہے وہ ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی۔ مہدی ان کا جو لقب ہوگا، وہ بارے شروع میں آپ کو میں نے بتا دیا اس کے معنی کیا ہے۔ اب یہ، اور اس کے بعد پھر سنن ابو داؤد، میں بتا رہا ہوں کہ چاروں آپ حدیث کی کتب پڑھ لیں اور آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جو ہیں وہ اہل البیت میں سے ایک شخص، جو فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو پوری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ پھر
اسی طرح کی اور بھی ہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے یعنی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا فرمائے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. دوسری جو میں نے آپ کو بتائی کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا، وہ میری بیٹی بھی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب تیسری جو میں نے آپ کو بتائی کہ ان کا نام جو ہے وہ میرے نام جیسا ہوگا، آقا کی فرما رہے ہیں، وہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر کیا ہوگا کہ جو امام مہدی علیہ السلام، اب یہاں پر دوسرا مسئلہ بھی بیان کر دوں کہ میں یہاں اہل تشیعوں کا جو وہ ان کا اپنا ایک اس بارے میں ان کی اپنی ایک رائے ہے، وہ ان کا اپنا ایک اس بارے میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وہ اس کو امام زمانہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہو چکا، وہ تب سے وہ روپوش ہیں، اللہ کے حکم سے وہ کہیں موجود ہیں، اور جب اللہ چاہے گا تو اس وقت وہ ان کا ظہور ہو جائے گا، وہ منظر عام پر آ جائیں گے. اب یہاں میں ان کی بھی بات کو رد نہیں کرتا. دیکھیں یہ ہمارا بھی بات یہ ہے کہ اس بارے میں ہے کہ تقریباً روایات میں بھی ہے کہ 40 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ ظاہر ہوں گے. اب یہاں ان کی اپنی رائے ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہے اس بارے میں، اور پھر ساروں کی یہ بھی رائے ہے اپنی اپنی ہر جماعت کی کہ مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی کہتا ہے میری جماعت میں سے، کوئی کہتا ہے ہماری جماعت میں سے، کوئی کہتا ہے اس کی جماعت میں سے. لیکن اس بارے میں خاموش رہوں گا، یہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جماعت کون سی ہوگی. بس اتنا ضرور ہے کہ وہ کالے جھنڈے والے، کالے علم والے لوگ ہوں گے. یہاں جیسے میں نے کہا کہ وہ خراسان کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان میں بھی ہے، وہ پاکستان کے سندھ ایریا میں بھی ہے، اور وہ اسی طرح ایران میں بھی ہے. اب یہ سارے معاملات الگ الگ. ہاں یہاں میرا اپنا ایک گمان ہے، میری اپنی ایک رائے ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، لیکن یہ میری اپنا ایک گمان ہے کہ میرے نزدیک امام مہدی علیہ السلام کم از کم اس دور میں، اس فتنہ، اس شیطانی دور میں، اس سوشل میڈیا کے شیطانی دور میں کم از کم نہیں آتے. وہ مالک و مولا کن فیکن کہ وہ جب چاہے گا سب کچھ ملیا میڈ وائنڈ اپ کرے گا، کچھ لوگ بچائے گا، کچھ ایسے لوگ جو اسی دور میں واپس چلے جائیں گے، اونٹ اور گھوڑوں والے دور میں، اسی تلواروں اور وہ اسی علموں اور جھنڈوں والے دور میں چلے جائیں گے. تب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسے معاملات ہوں، ورنہ آج کے دور میں تو آپ کو ایسے قاسم جیسے لوگ ہی دیکھنے کو ملیں گے، اور ایسے ہی چیزیں آپ کو، ایسے ہی کارٹون آپ کو ملیں گے. لیکن یہ میری اپنی ایک رائے ہے، میرا اپنا گمان ہے. اچھا اس کے بعد جو امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے وہ مدینہ سے جب مکہ آئیں گے، بہت لمبا اس میں ایک ڈیٹیل ہے، لیکن مختصر بیان کر رہا ہوں جو خاص میرے نزدیک بہت اہم ترین حدیث مبارکہ ہے. وہاں تک وہاں پر آپ کو میں اپنے اس موضوع کو سمیٹ لوں گا کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئیں گے. مکہ میں وہاں پر لوگ آپ کو پہچانیں گے، جی کوئی ہے کہ حجر صدر مقام ابراہیم کے درمیان، پھر یہاں رکن ایمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کو پہچانا جائے گا. اور پھر وہ ندا ہوگی، ایک فرشتہ ندا کرے گا آسمان سے کہ یہ اللہ کے خلیفۃ اللہ ہیں مہدی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. یہ سارا معاملہ، اور جب یہ چیزیں ہوں گی اور وہاں بہت لوگ آپ کو پہچان لیں گے، اور اس دوران جب آپ کا وہاں عروج ہوگا، اس وقت جب آپ لوگوں میں آپ کو بہت زیادہ عزت، جیسے وہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مہدی جو ہے وہ میرے اہل البیت میں سے ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت ان کی ایک ہی رات میں اصلاح فرما دے گا. اب یہ اصلاح بھی وہ قائدانہ، وہ جلال، جی وہ شخصیت کا نکھار، وہ لوگوں میں اس کی محبت ڈالنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. وہ قائدانہ صلاحیتیں کہ امت کو جو ہے وہ یکجا کریں گے ایک جھنڈے کے نیچے، اور وہ عدل و انصاف قائم کریں گے، اور فرمانی ہو جائے گی ہر چیز کی. وہ مالک مولا ایسا کرم کرے گا. اب معاذ اللہ اس کا یہ مطلب لوگ ہرگز نہ لیں کہ معاذ اللہ جی کوئی ایسے کارٹون آ جائیں گے اور وہ جی صلاح تو 2 سال ہو گئے تو معاذ اللہ صبح معاذ اللہ تھوڑی صلاح نہیں ہوئی، علی تو اس چکر ہی سے نہیں بنے. آپ کو آج تک یہی نہیں ہوا کہ آپ اپنے چہرے کچھ سنت مبارکہ سے ذرا سجا لیں. یعنی بات پھر وہی کہ پھر وہ جو ہے یہ اس سارے معاملے کے دوران جب شام کے اس وقت کا بادشاہ جو حاکم جو حکمران ہوگا اس کو پتہ چلے گا، اور وہ خوفزدہ ہو جائے گا امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت سے، ہاں جی، اور وہ اس دوران امام مہدی کو قتل کروانے کے لیے اپنا ایک لشکر بھیجے گا کہ وہ معاذ امام مہدی علیہ السلام کو جا کے قتل کرے. اور وہ جو لشکر وہاں سے چلے گا شام سے، اور راستے میں حلب کے مقام پر، عیدہ کے مقام پر
وہ جو لشکر ہوگا وہ اللہ کے حکم سے زمین میں دھنس جائے گا اور وہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچیں گے نہیں. کیونکہ اللہ رب العزت نے جب خلیفۃ اللہ ہوگا تو وہ اس کی مالک مولا خود حفاظت فرمائے گا، اور جو کام ان سے لینا ہے وہ لینے کے بعد اس دنیا کو جو ہے وہ مالک مولا ختم کرے گا. بہت سے معاملات ہیں، لیکن خدا را میں آپ کو بار بار یہ کہوں گا کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کے پیچھے نہ لگیں، نہ بلیو کریں کہ جو آپ کو خوابوں کی تعبیر، اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو خواب ہیں وہ صرف نبیوں کی وہ جو ہے وہ شرعی حجت ہو سکتے ہیں، شرعی دلیل ہو سکتے ہیں، ان کے خواب کی ہی حقیقت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ مالک و مولا کی طرف سے وحی الہی کی ایک صورت ہے. خدا کے واسطے نہ اپنا خواب، پہلے بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے کہ میں ہوں کون، اور میں اپنا خواب کس قسم کا کس سے شیئر کر رہا ہوں. اس خواب کی کوئی حیثیت بھی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کسی کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں جس قسم کا مرضی بندہ یا بی بی ہو، وہ اپنے خواب ایسے ایسے لوگوں کو سناتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. خدا کے واسطے ان مسئلوں میں نہ پڑیں، نہ خوابوں کے چکر میں پڑیں، نہ پیشن گوئیوں کے چکر میں پڑیں، جی، اور نہ ایسے فراڈوں کے پیچھے لگیں. اپنے ایمان کی حفاظت کریں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہمیں اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بدبختوں سے بچ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.